والنجم إذا غوى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم آواز ہے صلی اللہ ادھر میں آوے صلی اللہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان پر پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں، خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، بلکہ تمہیں خوشخبری ہے جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کو ایک اور انداز سے توحید کی دعوت دینا ہے. ہم کسی کو گالیاں دینے یہاں نہیں آئے، بے جا تنقید کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، کسی مسلک کو تانے دینے کے لیے بھی نہیں آئے. اس سے ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. کوئی بھی مسلک ہو، محبت کی گفتگو کرنی چاہیے، محبت کی دعوت دینی چاہیے، اتحاد و اتفاق کی دعوت دینی چاہیے.
اور اتحاد و اتفاق ہمیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے سے۔ آئیے چلتے ہیں، اور وہاں چلنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے، تکلیف کا آنا، آزمائش کا آنا، وہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی پر آ سکتی ہے، اور اللہ کے جو اولو العزم ہستیاں ہیں ان پر بھی آ سکتی ہے، اور پوری کائنات کی سب سے اعلیٰ عزت و حرمت والی ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے میں بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے، آزمائش جب اس مبارک گھرانے میں آئی تو انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ توجہ فرمائیں، میں آپ کا وقت بالکل ضائع نہیں کروں گا، شعر بھی میں نہیں پڑھوں گا، مجھے نہیں آتے، میں پڑھتا بھی نہیں، میں یاد ہی نہیں کرتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو شعر یاد کرنا ہے اس سے بہتر ہے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پیش کر دیا جائے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ پیش کر دیا جائے۔ میں دیکھ رہا تھا نیٹ پر، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، ایک نابینا بچہ 12-13 سال کی عمر کا، میں رو پڑا، میں نے کہا اللہ تیرے جننے والی ماں پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 17,000 حدیث کا حافظ، لوگوں کو تو سورۃ فاتحہ نہیں آتی، 17,000 حدیث کا حافظ، اور 17,000 حدیث کے حافظ جناب امام بخاری گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہیں لقب دیا گیا امیر المومنین کا۔ اللہ جن پر راضی ہوتا ہے انہیں فَلْيُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کتنی خوش نصیب ماں ہے جس کے پیٹ میں وہ 12-13 سال نبینا بچہ رہا، ساری دنیا کے آنکھوں والے اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے اس وقت کے، چاہے وہ علماء ہوں جو بھی ہوں۔ 17,000 حدیث کا حافظ، امتحان لینے والا امتحان لے رہا ہے، حدیث کا ایک لفظ ایک ٹکڑا پڑھتا ہے، وہ نبینا بچہ پوری حدیث پڑھتا ہے، پھر سوال کرتا ہے کون سی کتاب میں ہے، وہ کہتے ہیں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، وہ بتاتا ہے حدیث کا نمبر یہ ہے، راوی یہ ہے۔ قرآن یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا حدیث کو سند کے ساتھ یاد کرنا پھر وہ کرتا ہے جس پر عرش والے کا بے تحاشا فضل ہو۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، تکلیفیں آ جایا کرتی ہیں، دنیا کے ایک مسکین آدمی سے لے کے کائنات کے اولو العزم پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھرانے میں بھی آزمائشیں آئی۔ ان کے گھرانے نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ٹائم نہیں ہے، میں مختصر صرف ایک واقعہ بیان کروں گا۔ نبی کریم، آپ درود شریف پڑھیں گے تو میں چلوں گا، نہیں تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مجلس بڑی بے برکتی ہے، وہ مجلس منحوس ہے، جس مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پہ درود نہ پڑھا جائے۔ جب بھی نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یہ سب میں نا درود ہی پڑھتے رہے ہیں 10-15 منٹ، کوئی بات نہیں، وقت نہیں ہے، صرف درود شریف پر بات کر جاتا۔ آپ کے گھرانے میں آزمائش آئی، آدمی تو جو فرمائیں ماں کا عیب چھپا لیتا ہے، بیٹی کا عیب چھپا لیتا ہے، بہن کا عیب چھپا لیتا ہے، جب بیوی کا معاملہ آتا ہے تو معاملہ بہت حساس ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے، یہ ایسا ایک نازک معاملہ ہے۔ آزمائش آ گئی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا پر،
ہار گم ہو گیا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تلاش میں دقت پیش آئی، قافلہ چل پڑا، صفوان پیچھے آئے، دیکھا، زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ پہلی جو سمجھ آئی، اگر انسان کو چلتے چلتے ٹھوکر بھی لگے تو ہمارے یہاں رواج ہے فوراً گالی دے دیتے ہیں، برا لفظ منہ سے نکالتے ہیں، فرمایا نہیں، کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اس سے آگے دعا آتی ہو تو وہ پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھنی چاہیے۔ خیر، اب دیکھیں آپ پہنچی وہاں، منافقین کی زبانیں کھل گئیں، سیدہ پر اتہام باندھ دیا، یہ نہ دیکھا کہ وہ پیغمبر اولو العزم جس کے جسم اطہر پر اللہ ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ جو فرمائیں، میں نے آپ سے گزارش کیا اور میری زبان سے انشاءاللہ کسی کے بارے برا لفظ نہیں نکلے گا، میں اس کا قائل بھی نہیں۔ تبلیغ کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، نہ ہم مولوی اصلاح کر سکے ہیں، نہ اس ملک کا سیاسی لیڈر ہماری اصلاح کر سکا ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ عجیب گورکھ دندے میں پوری قوم کو مبتلا کر دیا ہے، ہم قوم کو قوم بنا ہی نہیں سکے، بالکل نہیں بنا سکے۔ عجیب جا کیا بنایا ہم نے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ خیر، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ذات ہے کہ جن کے جسم اطہر پر گندی مکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جن کے جسم اطہر پر گندی مکھی نہ بیٹھے، ان کے مقدس بستر پر کوئی ایسی عورت بیٹھ جائے؟ بات سمجھ آئی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جن کے، پھر سمجھیں، جن کے جسم اطہر پر گندی مکھی نہ بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس بستر اطہر پر کوئی ایسی عورت بیٹھ سکتی ہے؟ دو ہستیاں اسلام میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے پوری تربیت بچپن سے لے کر جوانی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ توجہ فرمانا، ایک ہستی ہے علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی، میں بات اور انداز سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایک ہستی ہے جناب امام المتقین امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی، بچپن سے زیر شفقت، زیر سایہ، زیر تربیت کس کے رہے؟ امام الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری ہستی، لوگ کہتے ہیں اتنی عمر تھی، پھر چھوڑیں اس بات کو، بات سمجھیں، جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا، ان کے اللہ پاک تربیت کے انتظام بھی بڑے فرما دیتا ہے۔ دوسری بڑی ہستی جو بچپن میں زیر سایہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، ان کا نام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی۔ ان دونوں ہستیوں نے معمولی مقام نہیں پایا۔ سیدہ عائشہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ کی فقیہہ تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل جا کے پوچھا کرتے تھے۔ آزمائش آ گئی، آ جایا کرتی ہے۔ اب سیدہ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پراپیگنڈا شروع ہے۔ ام مستح کے ساتھ، یہ مستح وہ بندہ تھا جس کی کفالت جناب سیدنا صدیق کائنات فرمایا کرتے تھے۔ منافقین کے پراپیگنڈا سے یہ بھی متاثر ہوئے، بات زبان سے نکل گئی،
تو مستح کے ساتھ آج بھی جیسے رواج ہے ہمارے دیہاتوں میں کہ ہماری مائیں بہنیں مغرب یا عشاء کے بعد 5 7 4 کٹھی ہو کے نکلتی ہیں، تفریح ہو جاتی ہے، سیر کی سیر ہو جاتی ہے، وہاں بھی یہ رواج تھا۔ سیدہ مستح کے ساتھ نکلی، ٹھوکر لگی، غصہ آیا، مستح کو بد دعا دی۔ سیدہ فرمانے لگی آپ کیوں بد دعا دیتی ہیں؟ کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اب کچھ آپ خود بھی سوچ لینا، وہ گرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں۔ اس گرانے کو سمجھیں ذرا، اس گرانے کا مقام کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کو اللہ جبریل کے ذریعے سلام بھیجتا ہے عرش سے، تو جو فرمائیں یہ وہ گرانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات وہ ذات ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو تو دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہو تو سمجھ لیں جیسے کسی بڑے صاحب دین، صاحب علم، متقی انسان کے سامنے کوئی آدمی بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، پہلے گرانا تو سمجھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جبریل آئے اور اس انداز سے آ کے بیٹھے جیسے ایک استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے، یہ وہ گرانا ہے، یہ کوئی عام گرانا نہیں ہے، یہ وہ ذات اطہر ہے کہ معراج کے موقع پر مؤذن جبریل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ وہ گرانا، پہلے گرانا تو سمجھے نا، ہماری تو زبانیں کھل گئی نا، ہم یہ دیکھتے نہیں گرانا کون سا ہے، ذات کون سی ہے۔ جماعت کا جب ٹائم آیا تو جبریل امین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑا۔ میں خدا کی قسم اگر نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی برکتوں کا ذکر کرنا شروع کر دوں تو ساری رات گزر سکتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹائم نہیں، میں نے اپنے مختصر ٹائم میں اس کو سمیٹنا ہے گفتگو۔ جبریل نے آ کے آپ کا دست مبارک پکڑا اور کہاں کھڑا کیا؟ مصلی پر۔ فرمایا یہ وہ گرانا ہے جن کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا۔ بات کی سمجھ آئیے آپ؟ پہلے گرانا تو سمجھیں۔ سیدہ کے متعلق زبان تو کھول دی جاتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے بیوی کس کی ہے۔ لباس لکم وانتم لباس لہن، میری بیوی میرا لباس ہے، میں اپنی بیوی کا لباس ہوں۔ حضور کی بیویاں حضور کا لباس ہے، حضور اپنی بیویوں کا لباس ہے۔ حضور کے لباس کی تو اللہ چادر کی قسم اٹھاتا ہے قرآن میں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ وہ پاکیزہ گرانا ہے جس پیغمبر کے جسم اطہر پر گندی مکھی، اس پیغمبر کے بستر پر بھی کوئی گندی عورت۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ہم نے بات سمجھانی ہے، گالیاں نہیں دینی۔ گالیاں دینا کوئی انسانوں کا کام ہوتا ہے، تانے دینا کوئی انسانوں کا کام ہوتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یہ قوم، ایک بات یاد رکھیں، جب ہم نے پاکستان ہمارے بڑے بزرگوں نے بنایا تو کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یار بولو سے سارے، لا الہ الا اللہ کوئی اختلاف ہے کوئی اختلاف؟ پھر سارے بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم جب قوم بنیں گے تب بھی لا الہ الا اللہ پر ہی قوم بن سکتے ہیں، ورنہ ہم قوم نہیں بن سکتے۔ یہ سمجھ لیں میری بات،
جسم داری کا جی کرتا ہے کہ ڈگڈگی بجائے، کو سانپ کا تماشا دکھائے، کو بندر کا تماشا دکھائے، کو پتلی کا تماشا دکھائے۔ یہ قوم نہیں بن سکتی۔ قوم تب بنے گی، کس بات پر بنے گی؟ لا الہ، بس یہ قوم کا اول بھی یہ ہے، قوم کا آخر بھی، سمجھ لیں۔ اب دیکھیں، سیدہ کو جب پتا چلا، واپس گئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہنے لگے؟ یارو اور بیٹیاں والے ہو، ذرا دل تھام کے میری بات سننا، لوگوں کی بیٹیوں کو تکلیفیں نہ پہنچایا کرو، تکلیف پہنچائے تو ایک بیٹی کی پناہ گاہ اس کے باپ کا گھر ہوا کرتی ہے۔ باپ تو نہیں منہ موڑ سکتا نا، باپ کا دروازہ پھر آگے بیٹی کھٹکھٹاتی ہے۔ سیدہ نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں۔ سیدہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی، دیکھا تو آپ کی والدہ کا نام تھا ام رمان، سخت پریشان ہیں، رو رہی ہیں۔ صدیق اکبر پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ منافقوں کی چال کیا تھی اس میں، اس تہمت میں، اس بدنامی کرنے میں؟ منافقوں کی چال یہ تھی، صدیق اور نبی میں اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ بیٹی کا دکھ تھوڑا نہیں ہوتا، سوچے نا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری بیٹی کو کانٹا چبھ جائے تو ہمیں داماد بھی اچھا نہیں لگتا جو اپنے بیٹوں سے پیارا ہوتا ہے۔ بیٹوں کی اتنی عزت ہم نہیں کرتے جتنی اپنے داماد کی کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ہماری بیٹی کا خامند ہے، تو اگر بیٹی کو تکلیف دے تو وہ بھی ہمیں اچھا لگتا نہیں۔ چال یہ تھی کہ نبی اور صدیق کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ صدیق تیری صداقت کی عظمت میں میں قربان جاؤں، دل پہ شکوہ نہیں، زبان پہ شکوہ نہیں، رو رہے ہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے پوچھی، تو رائے جب پوچھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھی، حضرت زید سے پوچھا، امیر المومنین حضرت علی سے پوچھا، جناب عمر بن خطاب سے پوچھا، تو جناب عمر بن خطاب پتہ کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمانا۔ کہنے لے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شادی میں نے آپ کی کروائی تھی؟ ذرا توجہ فرمانا، میرے توجہ رکھے، میں سمیٹنے لگا ہوں مضمون۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شادی میں نے آپ سے کروائی تھی؟ اچھا، یہ بات کیوں کہی؟ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما چکے تھے، میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح، اور جہاں میں نے نکاح کیے ہیں اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اللہ نے یہ نکاح کروائے ہیں۔ تو ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، میں نے نہیں کروائے تو اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ نبی اتنا پاکیزہ کہ جس کے جسم اطہر پر گندی مکھی بھی، اس کے بستر اطہر پر گندی عورت بھی، اور بولو تو صحیح نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کو کسی نے کچھ آکھیا، آکھنا بھی نہیں۔ یہ طریقہ تبلیغ کے خلاف ہے، کسی کی توہین کرنا، کسی کی اہانت کرنا بالکل خلاف ہے۔ اپنا سودا بتاؤ، آپ کے پاس کیا سودا ہے، کسی کا جی کرتا ہے لے لے، نہیں جی کرتا نہ لے، یہ کسی کے ساتھ سختی ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہ بات جو حضرت عمر نے کی تو نبی کریم فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، جو فرمائیں ذرا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان سبحانك هذا بهتان عظیم۔ اللہ عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شادی میں نے نہیں کروائی، آپ کا ارشاد ہے میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اور میں نے اپنی شادیاں اللہ کے حکم سے کی ہیں۔ آپ کے قدم مبارک جو اٹھے تو صدیق کائنات کے گھر کی طرف اٹھے، آپ صدیق کائنات کے گھر کی طرف گئے، جا کے دیکھا ابو بکر بھی پریشان ہے، ام رومان بھی پریشان ہے، سیدہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بھی پریشان ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی، یہ گھرانہ کس کا ہے؟ یہ ساری دنیا سے اعلیٰ گھرانہ ہے، یہ ساری دنیا سے عزت والا گھرانہ ہے، ساری دنیا سے زیادہ حرمت والا گھرانہ ہے۔ جناب نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تیرے پیغمبر ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، التجا کی تھی، وہ کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ میرے باپ ابراہیم نے تیری بارگاہ میں التجا کی تھی، اللہ وہ التجا یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کو امن والا بھی بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ۔ اللہ جو اس میں آ کے رہے اللہ اسے ساری دنیا سے اعلیٰ رزق بھی نصیب فرما دے۔ اللہ میں محمد تیری بارگاہ لم یزل میں یہ التجا کرتا ہوں، اللہ اس مدینے کو بھی حرمت والا بنا دے۔ اس مدینہ میں اللہ میں بھی رہتا ہوں، میرا اہل بیت میرا گھرانہ بھی رہتا ہے۔ اللہ مکے کو تو نے حرم بنایا ابراہیم کی دعا پر، اللہ مدینہ منورہ کو حرم بنا دے مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر۔ یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ اتنا عظمت والا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی حیات و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھرانے کی عظمت کو تو سمجھنا پہلے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی وہ دروازہ کھٹکھٹانے والے میرے بابا تو پہلے ہی بیمار ہے، دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اور میری بیٹی فاطمہ یہ تو وہ ہے جو کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کرتا، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر آ جایا کرتا ہے۔ یہ تو تیرے باپ کے گھرانے کی عظمت ہے، تیرے باپ کی عظمت ہے، تیرے باپ کی حرمت ہے کہ تیرے باپ کے گھر میں یہ روحیں قبض کرنے والا بھی بغیر اجازت کے آ سکتا نہیں۔ یہ وہ عظمت والا گھرانہ ہے، وہ عزت والا گھرانہ ہے، وہ حرمت والا گھرانہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی عظمت والے گھرانے کے اندر کوئی بغیر عظمت والی بی بی آ جائے، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ جس پیغمبر کے جسم اطہر پر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اس پیغمبر کے بستر اطہر پر بھی کوئی ایسی عورت کہ وہاں تو سیدہ دیکھا تو رو رہی ہے۔ نبی کریم
मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, अब मैं बात को समेटूं, टाइम ज़्यादा हो गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हुई। सिद्दीक भी परेशान है, उम्मे रुमान भी परेशान है। अगर किसी के चेहरे पर इत्मीनान है तो वो सैयदा सिद्दीका कायनात के चेहरे पर इत्मीनान है। देखा कि आका करीम के चेहरा अनवर पर वही के आसार जो पैदा हुए। सिद्दीक कहते हैं पता नहीं आसमान से क्या फैसला आता है, हमारे खिलाफ आता है या हमारी हमायत में आता है। उम्मे रुमान कहती हैं पता नहीं ये फैसला हमारे खिलाफ आता है या हमारे हक में आता है, लेकिन सैयदा के चेहरे को देखने वाले कहते हैं सैयदा के चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चेहरे से आपने पर्दा हटाया, आपके चेहरे पे पसीना ऐसे चमक रहा था, पसीने के कतरे जैसे लोलो मरजान के मोती होते हैं। आपके चेहरे पर भी खुदा की कसम बात की जाए पूरी रात बात की जा सकती है, आपके हाथ पर बात की जाए पूरी रात बात की जा सकती है। मैंने कोई शेर तो नहीं पढ़ा, वक्त तो नहीं जाया किया आपका। आसमान से जिब्रील आए, आगे क्या कहते हैं, वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानक हादा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया ये कलमे किसने कहे थे? ये उमर बिन खत्ताब ने कहे थे। अल्लाह के रसूल सुब्हानक हादा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बुहतान अज़ीम है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। फरमाया अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। मैं कहता हूं सारी कायनात के पाकीज़ा मर्द इकट्ठे कर दिए जाएं, रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के तलवे के नीचे जो मट्टी लगी हुई है, सारी कायनात के तय्यबीन उस मट्टी का मुकाबला भी कर नहीं सकते। फरमाया असा जंजू पा के मड़ी पूजनी सी। तो समझ आ जानी चाहिए, आजमाइश आई तो अल्लाह का दरवाजा छोड़ा, अल्लाह का दरवाजा छोड़ा। सईदा उम्मे रुमान फरमाने लगी मेरी बेटी आयशा नबी अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा कर। फरमाने लगी नहीं नहीं नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए मुझे तो सारी दुनिया में मुजरिम समझ लिया था, मैं अर्श वाले का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे बरी कर दिया। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। बस आखिरी छोटा सा शेर पढ़ के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम क्या करते। पिछले दिनों नेट पर मैं देख रहा था, एक साहब एक पत्थर उठा रहे थे, कहते थे अगर कोई ये पत्थर उठा लेना तो उसकी हाजतें पूरी हो जाती हैं। मैंने कहा अल्लाह के वली, इस कौम को दोबारा पत्थरों की पूजा की तरफ लेकर जा रहे हो। तो किसी शायर ने कहा था असां जंजू पा के मड़ी पूजनी सी ते पत्थरां दी मूरत घड़ी पूजनी सी, जे नबी ना हुंदे मुहम्मद प्यारे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह नजमी